دوستو، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک اہم واقعے کو لے کر آیا ہوں۔ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے پورا آخر تک ضرور سنیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت ہی بہترین آپ کو سبق ملے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مستری کا استعفیٰ نامہ، یعنی ایک مستری کی کام سے بڑی بیزاری اور اکتاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہوتی، اس نے ٹھیکیدار کو جا کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار ایک رحم دل اور شفیق انسان تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر تھا، مگر اس مستری کی کچھ انوکھی ہی بات تھی۔ جہاں تک معاوضے اور دستور کے مطابق بود و پاش کی سہولیات تھیں، ٹھیکیدار نے اسے خوب اچھے سے نوازا ہوا تھا۔ اس مستری کی کام سے لگن اور محنت بھی قابل رشک تھی، مگر ایک دن یہ بھی داغ مفارقت دے جائے گا، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیکیدار نے استعفیٰ لیتے ہوئے مستری سے کہا کہ جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے جاؤ تو میں تمہارا یہ استعفیٰ قبول کر لوں گا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مستری کو کہنا ماننا پڑا۔ مکان کی بے تکی بناوٹ، اکھڑے پلستر، کٹے پھٹے رنگ اور روغن، دروازے کھڑکیوں کی شکستہ کیل، پرزوں کی ایک ایک زاویے سے مستری کی اکتاہٹ دکھائی دیتی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ کام فرض سمجھ کر نہیں کیا، جان چھڑانے کے لیے وبال سمجھ کر کیا ہے۔ مکان کیا تھا کہ گویا چند برساتوں کی مار کے اب گرا تب گرا۔ ٹھیکیدار کو مکان کی چابیاں دیتے ہوئے جیسے ہی مستری نے اپنے استعفیٰ کا مطالبہ دہرایا، ٹھیکیدار نے شفقت کے ساتھ چابیاں واپس مستری کو دیتے ہوئے کہا کہ میں تیرا استعفیٰ قبول کرتا ہوں اور یہ والا آخری مکان تیرے لیے میری طرف سے انعام کے طور پر ہے، یعنی ہدیہ ہے۔ اب مستری دم بخود، حالت ایسی کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ کیا کام ہو گیا؟ میں نے کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا؟ اگر یہی مکان میرا مسکن بننا تھا تو میں نے اسے اچھا کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرتا رہا اور خود اپنے لیے یہ بدرنگی کر ڈالی۔ کاش کاش کاش! مگر صرف حسرتیں تھیں۔ کچھ ایسی ہی مثال ہماری زندگی میں کئی کیے گئے اعمال اور خاص طور پر نماز کی ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے میرے محترم دوستو، مگر ہم ان سب کو اچھا کرنے کے محتاج ہیں۔ انہی پر ہی ہماری عاقبت اور آخرت کا دار و مدار ہوتا ہے، مگر ہم ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں۔ لاکھ سمجھایا جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنا فرض ادا کرو، اچھے طریقے سے پیش کرو، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کاش اس وقت سے پہلے سمجھ آ جائے جب صرف ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا۔ تو دوستو، اس واقعے کو سنانے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں تو رنگ بھرنے میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، جو کہ اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی یعنی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمیں وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں کے چکر میں وہاں کی آخرت کو ہم برباد نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، اور میرے اس بات کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔